السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزو دوستو اور ساتھیو، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ خیریت سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش و خرم، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے یا رب العالمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ کچھ بتاؤں، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ موضوع بیچ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہوتی رہی، لیکن اب کہ انشاءاللہ بات خوشی کی یہ ہے کہ میں اس قبیلہ زبیدی کے لیے یہ اطلاع دے رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ایک مدت سے ہم لوگ شجرہ زبیدی کو ترتیب دیتے آئے ہیں۔ شاید کوئی 50 سال 60 سال کا قریب میرے خیال میں عرصہ ہو رہا ہوگا جب سے ہمارے والد صاحب نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا، 60 کے آخری دہائی میں، اور اس طرح اس کے بعد میں یہ دور چلتا رہا ہر بار، اور آخری بار اس کو شاید 2016 یا 18 میں اس کو ترتیب دیا تھا، ترمیم کیا تھا شجرہ الزبیدی کو، اور اب کہ پھر انشاءاللہ یہ موضوع ہمارے دماغ میں آیا کہ اس کو دوبارہ اس سال کچھ اس کو اپڈیٹ کریں، کچھ اس میں ترمیم کریں، کچھ اس میں جو مولود جدید ہے ان کا اضافہ کریں۔ بہرحال آپ تمام زبیدیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کا نام اگر آپ لوگ اس شجرے میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، اور اپنے بچوں کا نام لکھ کر کے مجھے پرسنل واٹس ایپ پر روانہ کریں۔ مناسب ہوگا نام آپ 2 زبان میں لکھیں، اردو اور انگریزی میں۔ اردو ہو یا عربی ہو، دونوں تقریباً ایک ہی ساتھ کتابت ہے، تو تاکہ بعض نام اس طرح ہوتے ہیں جن کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جو مشہور نام ہے ان کو تو آدمی پڑھ لے سکتا ہے، جو نام تھوڑے سے بگڑ ہوتے ہیں ان کے لیے دونوں طرف دیکھ کر کے اس کو صحیح تخمینہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ لوگ اپنا بچوں کے نام لکھ کر کے میرے پرسنل واٹس ایپ پر روانہ کریں، اور انشاءاللہ یہ کام ہم کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے اس کو ہم صحیح طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ پہلے تو میں ایک پرانا شجرہ پیش کروں گا، ایک پرانی کاپی، پرانا نسخہ پیش کروں گا، اس کے اندر آپ لوگ اپنے نام چیک کر لیں۔ جس کسی کا نام ناقص ہے، کمتی ہے، نہیں ہے، یا ترتیب میں غلطی ہے، بڑے چھوٹوں میں فرق آ گیا لکھنے میں، تو آپ اس کو پڑھ کر کے اس کے بارے میں، اس کی اصلاح کرنے کے بارے میں ضرور ہم کو بتائیں، اور یہ پرانے شجرے کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنے بچوں کا نام جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے، اور اس کے اندر ادراج کریں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک نادر تحفہ ہے، یہ خاص زبیدیوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ کل کے دن آپ کے بچوں کو پریشانی نہیں ہوگی کہ ہمارا باپ دادا پردادا کون ہے، کہاں سے ان کا رابطہ ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس شجرے کے اندر مل جائے گی۔ بہت سارے قبیلے ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے قبیلے ایسے ہیں جن کو باپ دادا کے آگے کا پتہ ہی نہیں ہے، باپ دادا کے آگے کا پتہ ہی نہیں۔ ایسے کئی قبیلوں کو میں جانتا ہوں جو اب کوشش کر رہے ہیں بھئی ہمارے دادا پردادا کہاں سے تھے، کیا ان کا کنیکشن تھا یمن سے، تو اب ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، کیونکہ بیچ میں اتنا لمبا سا وقفہ چھٹا رہا، جو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پرانے اجداد سے، یا یمن کے ان قبائل سے، اپنے قبائل سے جنہوں نے رابطہ نہیں کیا،
अब वो आकर याद करते हैं कि हमारे लोग कहाँ से थे, किधर से थे। तो बहरहाल लेकिन हमने ये जुबैदियों के लिए एक खास तोहफा रखा है इस वक्त के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। जुबैदी खानदान का हर फर्द हमारे पास रिकॉर्डेड है, हमारे पास लिखा हुआ है। हैदराबाद के तमाम जुबैदीन, हैदराबाद से हट के अगर आप लोग चाहते हैं यमन के जुबैदियों का भी कनेक्शन बताएं, वो भी हमारे पास महफूज है। यहाँ से लेकर वहाँ तक तमाम इनकी स्टोरी, तमाम इनके नाम, इनके बच्चों के नाम, इनके आबो अजदाद के नाम सारे हमारे पास महफूज हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, यकीनन आप क्या कहें उसको, एक नादर तोहफा मैं बताऊंगा आपको, और ऐसी चीज़ें जो शायद ही किसी के पास होंगी। ऐसी दस्तावेज जो सौों साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है, 100 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है। बर्दाश्त के मेंबरान खुशकिस्मत हैं जिनको मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ। जुबैदी ख़ानदान का पहला फ़र्द, पहली शख्सियत जो यमन से निकली, जुबैदी ख़ानदान की पहली शख्सियत जो यमन से निकली, शायद बहुत सारे जुबैदियों को पता नहीं होगा, लेकिन आज ये मैं बता देता हूँ। उस शख्सियत का नाम है अब्दुल्ला बिन सुलेमान बिन अहमद अज़्ज़ुबैदी। अब्दुल्ला बिन सुलेमान बिन अहमद अज़्ज़ुबैदी 1276 हिजरी की बात है। 1276 हिजरी में पहली शख्सियत जुबैदी जो यमन से निकल कर निज़ाम के दौर में हैदराबाद आई थी। और अगर साल हम अंग्रेजी में देखेंगे 1859, ये बात मैं कर रहा हूँ 1859 की, तकरीबन आज से 250 साल पहले जो शख्सियत आई थी, उसका जिक्र, उसका सबूत मेरे पास मौजूद है। मैं इंशाल्लाह हो सकता तो स्क्रीन पे पेश करूँगा आपके लिए, मुख्तसर देखेंगे आप लोग, स्क्रीन पे मैं पेश करूँगा। पहली शख्सियत जो हैदराबाद आई थी उसका हिजरी साल वगैरह जो कुछ है, ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए पेश करता हूं। और इसके अलावा 1913, वाह, जिसको एक सदी से ज़्यादा अरसा हो गया है इस बात को, वो पेपर मुसद्दक़ा मेरे पास मौजूद है। एक 1913 का है और एक 1930 का है। इसको भी देख लें आप, तकरीबन करीब 100 साल है, वो 100 साल से ज़्यादा है। और एक बिल्कुल नया है जो 1965 का है। ये 1965 का, ये उस वक्त की बात है जब हमारे मरहूम चाचा शेख अबू बकर बिन अहमद जुबैदी यमन गए थे। उनका जिक्र, उनका नाम इस पेपर के साथ मौजूद है। ये क्या कम चीज़ें हैं जो हम बर्दाश्त के मेंबरान के लिए या अहले ख़ानदान जुबैदी के लिए पेश करते हैं। हाय 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 हाय, ये सारी चीज़ें कबीले जुबैदी के नाम पर हैं कि उनके क्या क्या अमलाक वहाँ पर मौजूद हैं, उनके कबीले में कौन से अफराद थे, कहाँ कहाँ पर थे, कौन किधर गया, उनका शिजरा क्या है, सब कुछ इन कदीम पेपर में मौजूद है। ये सारी दस्तावेज़ कबीले जुबैदी के बारे में बयान करती हैं। और असल जुबैदी कहाँ से निकले? यमन का वो इलाक़ा जहाँ पर हमारे अजदाद रहा करते थे, हज़रमौत और तरीम, मदीना तरीम का एक इलाक़ा है। सिबी का एक मंतक़ा है, वादी ज़हब से हमारा ताल्लुक़ रहा। वादी ज़हब नाम तो बड़ा शानदार है, लेकिन मंजर कुछ और होता है। नाम बड़ा प्यारा है, वादी ज़हब यानी गोल्डन वादी ज़हब है। हम वहाँ तक गए, वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है जहाँ हमारे अजदाद रहा करते थे। उस जगह की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। वो ज़मीन, वो खेती, वो
ہمارے اجداد کی جو جگہ تھی، جو زمین تھی، جو ان کی رہنے کی رہائش کی جگہ تھی، جہاں پر یہ تمام زبیدی پہلے رہتے تھے، آج سے تقریباً 200-300 سال پہلے، لگ بھگ 300 سال پہلے جہاں رہتے تھے، اس جگہ کی ویڈیو ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں، 1-2 لوگ صرف وہاں پہ رہتے ہیں، باقی کا سارا خاندان وہاں سے نکل کر کے شہروں کی طرف رخ کر لیے ہیں۔ ایک بات کا اور ذکر کروں، میں جب یمن گیا تھا، اس جگہ پر گیا تھا، زبیدی والی جگہ پر گیا تھا، تو وہاں پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا تھا کہ بھئی ایک آدمی، ایک شخص ہندوستان سے یہاں پر آیا تھا جس کا نام شیخ ابوبکر بن احمد زبیدی تھا۔ ماشاءاللہ، میں نے کہا وہ میرے چاچا تھے، وہ میرے چاچا تھے جو شاید 1966 میں یمن کو گئے تھے۔ اس آدمی نے ان کا بھی ذکر کیا کہ ایک آدمی آیا تھا ہندوستان سے زبیدی کر کے، ملا وہ میرے چاچا تھے۔ بالکل ایک دم صحیح بات ہے۔ تو اس طرح کی یہ ساری دلیل چیزیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا، آپ لوگوں کو بتا دیا ہوں۔ اور خاص کر جو ہندوستان میں رہنے والے ہیں، حیدرآباد میں رہنے والے ہیں، ان سے دوبارہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کام کو غنیمت جانیں کہ یہ چیز آپ کو مل رہی ہے، ورنہ لوگ تو ترستے ہیں ایسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے، لیکن ہم آپ کے لیے تیار کر کے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ کیا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو آپ پوچھو، ان سے معلوم کرو بھئی شجرا کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہم آپ لوگوں کے لیے یہ خدمت کر رہے ہیں، دل و جان سے محنت کرتے ہیں، اس کو ترتیب دیتے ہیں، اس کے بارے میں سردردی کرتے ہیں، بڑی عرق ریزی کرنی پڑتی ہے ان ناموں کو ترتیب کرنے میں۔ بہرحال ایک بار اور آپ تمام سے ہم گزارش کرتے ہیں، اہل خاندان زبیدی سے، کہ اپنے بچوں کا مستقبل سنواریں، اپنے بچوں کے نام وغیرہ اس شجرے میں درج کریں، اور اپنے پاس درج ہونے کے بعد جب ہم دوبارہ یہ کاپی برداشت میں پیش کریں گے، یہ برداشت کے لیے ایک نایاب تحفہ ہوگا۔ ورجنل کاپی ہم جس کو دوبارہ جب اس میں ترمیم ہوگی، اس میں ناموں کے ادراج ہوگا، اس کے بعد میں ایک کاپی ہم برداشت کے لیے پیش کریں گے۔ اس وقت جو کاپی ہے یوں سمجھو کہ یہ پرانی کاپی ہے، پرانا نسخہ ہے، اور یہ اپڈیٹ ہونے کے بعد میں دوبارہ ہم اس کو آپ حضرات کے لیے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون اس شجرے کی کامیابی کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔